نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا نبی کے۔ امت کے ہر طبقے نے دین کے لیے انتہائی قربانیاں دی، محنتیں کی، مشقتیں کی۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے لگے۔ بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ واپس لوٹ آؤ گے، بھاگ آؤ گے اللہ کے راستے سے۔ تو وہاں کھڑے ہو کے دعا کی۔ کیا عجیب جذبات تھے صحابہ اکرام کے۔ کہا اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ یا اللہ اب مجھے میرے گھر کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ اللہ سے دعا کی، نکل گئے اللہ کے راستے میں، پہنچ سے معذور تھے، شہادت ہو گئی، لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب جب ان کی میت کو واپس مدینے لایا جانے لگا تو جس سواری پہ لادا گیا، رکھا گیا لاش کو، اب وہ سواری اٹھ ہی نہیں رہی، مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں چلتی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کچھ کہا تھا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے کہا تھا، دعا کی تھی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ یا اللہ اب مجھے میرے گھر واپس نہ لوٹانا۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کے جذبات کو قبول فرما لیا ہے، اب یہ سواری واپس مدینہ نہیں جا سکتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جنہیں میزبان رسول ہونے کی سعادت ملی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ علیہ السلام مہمان بنے۔ اتنی بڑی سعادت جس ہستی کو ملی ہو، 94 سال کی عمر ہے، جسم بھی بھاری تھا، اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے کے اندر ہی آخری وقت آ گیا۔ امیر لشکر سے کہا کہ جب تک زندہ ہوں تو چلوں گا، جب مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں تو میری لاش کو ساتھ چلاتے رہنا، اور جہاں تک لے جا سکو لے جانا، اور پھر کسی جگہ میں اللہ کے راستے میں ہی دفن کر دینا، تاکہ کل اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ جب تک زندگی تھی تب بھی تیرے راستے میں نکلا، جب میں مرا تو میری لاش بھی آپ کے راستے کے اندر چلی ہے۔ وہ 94 سال کی عمر میں مدینہ میں قبر نہیں بنی ہے، وہ استنبول